الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ حجرات آیت نمبر 12 تک پڑھا تھا، تو 12 نمبر آیت میں اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 گناہ کرنے سے منع کیا، تو اس میں سے 3 تو وہ تھے جو ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، اور 3 وہ تھے جو پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ وہ ابھی ہم نے ریویژن کے اندر پڑھے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑ کے اب تمام لوگوں سے مخاطب ہے۔ یہاں ہے سورہ مدنی، جی تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہے جس کے اندر مسلمان بھی ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے۔ اور یہ وہ آیت ہے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، آج اس آیت پہ آ گئے ہیں۔ وہ کیا کہ اللہ کے ہاں جو ہماری عمومی صورتحال ہے پاکستان میں، عرب میں یا کسی اور جگہ پر، وہ یہ ہے کہ ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ، ہماری ذات یہ بہتر ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہاں جی اور دوسرے کی ذات جو ہے اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ بندہ بھی الحمدللہ جب اپنی جگہ پہ بات کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بہتر ہی سمجھتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ہماری رہنمائی کیا کی؟ اللہ نے کہا، یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ بتا یہ رہا ہے کہ جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان کے بس میں تو نہیں تھا کہ وہ کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جاتا۔ کیا تھا؟ نہ بالکل نہیں۔ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ کسی خاندان کے اندر خود پیدا ہو جائے، یا والدین یہ چاہیں کہ بھئی ہمارے پاس بچہ مطلب ایسا ہمارے خاندان میں یہ پیدا ہو، بلکہ والدین تو لہذا والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی یہ بتایا کہ تمہاری اصل جو ہے وہ کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تم جتنے بھی پیدائش ہو، ایک نر اور مادہ حضرت آدم علیہ السلام اور والدہ حوا السلام علیکم۔ ان سے پیدا ہوئے ہو، اور پھر ہم نے تمہارے شعوباً، آ جائے گا یہاں، شعوب کو سمجھنا ہے۔ شعوباً شعب کی جمع ہے، شین کے اوپر زبر، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عرب میں اگر جائیں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی جو بنی نوع انسان ہیں ان کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تعداد کے لحاظ سے، اور اس میں سے سب سے بڑا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شعب، یعنی جو دوسرے لفظوں میں قوم کے معنی میں کر لیں۔ بیٹا یہ دیکھیں کہاں اس کو بند کر دیں۔ تو شعوباً شعب کی جمع ہے، اور شعب بہت بڑا قبیلہ جس کو ہم کہیں گے نسل یا قوم۔ مجھے بتائیے کہ کیا کون سا کرنا ہے معنی؟ قوم کر لیں۔ قوم ہم قوم، زیادہ استعمال کرتے ہیں جی، ٹھیک قوم ہے کا۔ جی، قوم میں ٹھیک ہے۔ اس سے چھوٹا جو ہے عرب کے اندر قبیلہ ہوتا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور 3 الفاظ اور ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال نہیں ہوئے، لیکن جب عرب میں جائیں گے تو وہ کہیں گے عمارہ، پھر بے تو نون بطن جس کے پیٹ کے معنی میں بھی ہیں، پھر وہ فخذ یا فخذ یہ بھی کہیں گے۔ یہ 3 الفاظ قرآن مجید میں نہیں آئے۔ قرآن مجید میں ان کا آخری لفظ آیا ہوا ہے فصیلہ۔ فصیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کنبہ یا خاندان۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قبیلہ سے لے کر ایک کنبہ، اس کے درمیان جو تعداد ہو سکتی ہے وہ ان تینوں کی ہے۔ تو جو قرآن مجید کے اندر لفظ آئے ہیں 2 تو اسی جگہ پہ ہم پڑھیں گے، شعوبم و قبائل، اور فصیلہ جو ہے یہ آگے آئے گا سورۃ المعارج میں پڑھیں گے، اور وہاں بڑی دردناک صورتحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے،
اور وہ نقشہ سن لیں اور پھر ہم انشاءاللہ چلیں گے. وہ اللہ کے لفظ یہاں نہیں ہے، وہ سورۃ المعارج میں ہے، لیکن جب میں لکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ساتھیوں کو یہ ضرور بتائیں گے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. قیامت کا دن ہوگا، مجرم لوگ جو ہیں وہ کیا چاہیں گے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اس دن مجرم، ہر مجرم یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو فدیہ کے طور پر دے دے اور وہ چھوٹ جائے. کیوں جی؟ اور آگے آتا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، یہ چاہے گا کہ بیٹا نہیں تو میری بیوی جو ہے اس کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو، اور میرے بھائی کو لے لو چھوڑ دو. اور پھر آتا ہے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور میرا وہ پورا کنبہ لے لو جو مجھے دنیا کے اندر جگہ دیا کرتا تھا. اور پھر وہ کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، کہ زمین کے اندر یا اللہ جو کچھ بھی ہے نا یہ تو لے لے، بس مجھے کیا کر دے، نجات دے دے. تو بھائیو وہ آگ ہے، اس سے بچیں اور اچھے عمل کریں. ابھی دنیا کے اندر وقت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو بڑا ہے وہ کون ہے. تو میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، ذرا جلدی ہوگا، سر وہ اچھے آیات آپ دوسرے جو پڑھیں. دو سر آپ نے جو بتایا وہ دوبارہ لفظ بتانا جی، شعوبن جی میں بعد قبائل میں، اور آگے. جی میں نے ٹھیک بتایا ہے، وقت کم ہوگا. عمارہ، بچی کا ہمارا نام بھی ٹھیک ہے ہے جی. عمارہ. جی 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 سر، جی سر جی. ایک بطن، بے تو نون، وطن ٹھیک اور ہے جی. ایک ہے فے خو اور زال. جی فاخذ. ٹھیک ہے سر. جی واہ. تو یہ مطلب ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے فخذ ہے یا ٹھیک ہے، فخد ہے. دال فخد یہ کرتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ٹھیک ہے نہیں سر. ہے. پڑھتے ہیں جی. ٹھیک یا ٹھیک سر. ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم ہی نے تمہیں ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا. مطلب کیا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں تھا، ہم نے پیدا کیا ہے. لہذا اس کے اندر اگر کوئی اوپر نیچے کرو گے تو میری تخلیق اس کے اندر تم انٹرفیئرنس کرو گے. اور آگے کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں، آپ نے کہا قومیں اور قبیلے بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہاں بھی الف آ رہا ہے، جیسے وہ تھا نا مجادل، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جی سر. پہچانو. پہچانو. پہچانا. یہ مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں ہندوؤں سے، وہ ذات پات ساری یہاں آ گئی ہے، لیکن اس سے ہٹنا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ روایتی طور پر، جی میرا خیال ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ جو حقیقت یہ ہے. صحیح بات، صحیح بات. لیکن ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس سے ہٹ جائیں اور ہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو تخلیق ہے اس کے مطابق کریں. اب وہ تو یہ ہے کہ بھئی میرا قبیلہ سب سے زیادہ عزت دار. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ، بے شک سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے پاس، اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جو الف آ رہا ہے، اکرم اور اتقا، سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر. تو بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے پاس تم میں سے، اب من نہیں آیا ہوا، اتقاکم کے اندر ہی ہے، تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو یہ دیکھنا ہے جناب. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ہو جائے گا جی.
جی حدیث بھی جی ساتھ سر سن لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ الا لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو، غیر عرب کو جو ہے اس کو عربی پر ہے، اور نہ کسی سرخ کو کس پر، کالے پر، اور کالے نہ پر کسی کالے پو کو سرخ پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر فضیلت کس کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی۔ تقویٰ۔ چلیں جی اب پڑھتے ہیں جی، اس کے اندر باقی ساری چیزیں بہت ساری ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہیں، اور وہ چھپی ہوئی یہ ہیں کہ بھی اس ذات پات، نسل پرستی اور خاندان پرستی اس سے نکلیں، اور اللہ کے ساتھ جو اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، یہ تقوی کا معیار ہے جی۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک بے ہم شک نے ہم نے تمہیں بنایا، پیدا ہم کیا، نے پیدا بے کیا، شک ہم ہی نے تمہیں پیدا پیدا کیا، ہم ہم ہی ہی نے، نے، انا ہے بے تو شک اے ہم خلقنا، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، ہی نے تمہیں من پیدا کیا، ذکر و انثی، ایک ایک نر ایک میں سے نر اور اور ایک ایک مادہ۔ مادہ سے، ایک نر اور ایک مادہ سے، حضرت آدم اور والدہ حوا، جی۔ اما ہوا، وجعلناکم، ترجمہ کریں، اور ہم اور ہی ہم نے ہی تمہیں نے بنایا تمہیں بنایا اور ہم ہی نے تو بنایا شعوبا، قومیں قومیں قومیں، و قبائل، اور اور قبیلے، قبیلے، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک تاکہ دوسرے تم کو ایک پہچانو۔ دوسرے کو پہچانو، ہاں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، پتہ چل جائے دنیا کے اندر کہ بھئی فلاں قبیلے کے وہ جو ڈاکٹر داؤد صاحب ہیں، یا فلاں قبیلے کے ڈاکٹر ماشاءاللہ عابد صاحب ہیں، فلاں قبیلے کے، ورنہ تو 3 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں جی؟ جی یہاں ہی مسئلہ بن جائے گا، تعارف نہیں ہوگا۔ تو حاصل کیا ہے جی؟ ان اکرمکم عند اللہ، بے شک بے تم شک میں تم سے میں سب سے سے زیادہ عزت عزت والا، والا اللہ زیادہ کے عزت نزدیک، والا اللہ نہیں، کے پاس، اکرم زیادہ نہیں، اکرم من نہیں ہے، اکرما ہے، اکرما کا مطلب ہے سب سے زیادہ عزت والا۔ سب سے زیادہ عزت بے والا، شک تم میں سے تم میں سب سے سے زیادہ سب عزت سے والا۔ زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا نہیں کہنا، اکرما ہے، سب سب سے سے زیادہ، زیادہ عزت والا، عند سب سے اللہ، عزت، اللہ کے اللہ کے نزدیک، اللہ نزدیک، کے اللہ کے پاس، پاس، اتقاکم، تم میں سے سب میں سے زیادہ تم سب سے میں تقوی سے والا زیادہ ہے۔ تقوی والا تقوی والا ہے، جی جی تقوی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ اللہ بہت بہت زیادہ زیادہ جاننے جاننے والا والا اور اور خوب بہت زیادہ خبردار ہے، خبر رکھنے والا بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہے۔ جی سر، اسلام کے اندر معیار یہ آئے ہیں کہ اسلام اور ایمان یہ متبادل آتے ہیں، آگے آ رہا ہے لفظ، تو بتاتے یہ ہیں کہ ایمان کا اظہار عبادات کے ذریعے ہوتا ہے، اس کو اسلام، اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ تقوی جی خوبصورت بنانے کے لیے، اور اس کے اوپر ہے احسان۔ یہ 4 منازل ذہن میں رکھنی ہے۔ احسان خوبصورتی وہ ہے کہ ایسے عبادت کریں کہ جیسے اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جی حدیث پتہ ہے نا جی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں کہ اس وقت نماز پڑھتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ لین کرتے ہوئے، حقوق اللہ، حقوق العباد یہ پورے کرتے ہوئے میرا اللہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا دیکھ ہے، رہا ہوں۔ یہ تو کر سکتے ہیں جی۔ آگے جی بیٹا اوپر کریں ذرا۔ اب یہ تھا کہ اس وقت بیٹا اوپر کریں وقت، جی ہاں جی، اور اوپر بس جی۔ اب یہاں جو صورتحال آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ شہر تھا، اور اس کے ارد گرد جو گاؤں تھے یا آبادیاں تھیں
وہ دیہات ان کو اعراب کہا گیا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیہاتی کہا جی تھا ہم سر، نے جی، یا بدوی جی کہا ہاں تھا؟ جی، دیہاتی، دیہاتی، دیہاتی۔ بدو دیہاتی۔ تو یہاں لفظ آ رہا ہے جی، قالت الاعراب آمنا، تو دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان وہ لائے، لیکن اللہ کو کون سا ایمان مطلوب ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، تجزیہ بھی کرنا ہے، یہ ان کے بارے میں صرف نہیں آ رہا، ہم بھی دیکھیں کیا۔ کل لم تؤمنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم مطیع ہو گئے، ہم نے اپنی خواہشات کے ہتھیار ڈال دیے۔ تو ان میں سے ایک ترجمہ ہم کر رہے ہیں، قولو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، آگے جی۔ جی سر۔ کیوں؟ اصل اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زبان سے تو تم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ ولما کا مطلب ہے ابھی تک نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جی، لما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ابھی تک تک ابھی نہیں۔ تک ابھی نہیں۔ تک نہیں۔ ولما يدخل الایمان، فاعل ایمان ہے، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ دلوں میں۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو یہاں اللہ حالات کو جانتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھے یا کوئی اور تھے، لیکن یہ ہے کہ ایمان کی جو حالت تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنے مہاجرین آئے ہوئے تھے، وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو اب نیا لفظ آ رہا ہے، لا یلتکم، یلت کا مطلب ہے یلیتو تھا لفظ، تو جواب شرط کی وجہ سے وہ تے کے اوپر زبر آ گئی تو یلت بن گیا۔ یلت کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، کسی کا جو حق ہے اس کے اندر کمی کمی کرنا۔ کرنا۔ تو لا یلتکم، وہ اللہ تم سے کمی نہیں کرے گا، من اعمالکم شیئا، تمہارے عملوں میں سے کچھ بھی۔ جی تو ترجمہ بنے گا وہ اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، لیکن اس کے اندر ایک قوم کا ہو رہا ہے ایک قوم کا نہیں ہو رہا، تو یہاں کریں گے لا یلتکم، نہیں وہ تمہارے اندر کمی کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی وہ اللہ جی تمہارا۔ آگے جی پڑھیں، اوپر پڑھتے ہیں جی۔ قالت الاعراب، جی، دیہاتیوں نے کہا دیہاتیوں نے کہا دیہاتیوں نے کہا آمنا، کہ ہم ایمان لے ہم آئے۔ ایمان کہ لے ہم آئے۔ ایمان لائے۔ ہم ایمان لے آئے۔ جی وہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسا آپ کا اپنا ایک گھر ہو۔ بیٹا یہ بند کر دیں، ایک یہ، سر شور کسی میں سے بھی نہیں آ رہا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں بیٹا۔ تو دیہاتیوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ بہرحال اب جی، کل ترجمہ، اے نبی صلی اللہ اے علیہ وآلہ نبی صلی وسلم اللہ علیہ کہہ وسلم آپ دیجئے کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو، کہ ابھی کہ تم تم ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہیں لائے۔ تم اب نہیں، ہاں تم نہیں ایمان نہیں لائے۔ جی لم ہے تو مینو مضارع کے ساتھ ہے، ولیکن قولو اسلمنا، جی اور لیکن تم تم لیکن کہو، ہم نے اسلام قبول کیا۔ جی ہاں لیکن تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا وہ ہوگا، وہ تو مومن ہوگا، کیوں جی؟ جی ہاں وہ مومن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے اور پھر سوچ ایسی بن جائے کہ جو اللہ کہے وہ بندہ کرنا شروع کر دے۔ تو آ گیا جی، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جی
جی، اور ابھی تک تمہارے ایمان دلوں میں تمہارے دلوں ایمان میں داخل نہیں ہوا اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل لما نہیں ہوا، لما کے اندر ہی ہے ابھی تک۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اور تم اگر تم اللہ اور اور اس اس کے کے رسول رسول کی صلی اللہ اطاعت علیہ وسلم اور اگر کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم، ترجمہ الگ کر لیتے ہیں، وہ تمہارے لیے کمی نہیں کرے گا، نہیں وہ کرے گا، تمہارے لیے کمی نہیں کرے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی۔ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، آسان سے ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ جی بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ہم جی آخر میں ریویژن کریں گے، بیٹا اوپر کریں بیٹا، وقت جو ہے نا وہ اتنا ہوگا جی۔ اب جی کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان کی حالت کیا ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ ایمان کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر، آمنو کا ترجمہ کیا ہے؟ ایمان لائے۔ ایمان لائے، جملہ ختم نہیں ہوا۔ ثم لم یرتابو، پھر انہوں نے ریب سے نکلا ہے، یہ ریب شک کو کہتے ہیں، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، کیوں جی؟ جی جی سر، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کئی دفعہ ممکن ہے شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، شک ڈال دیتا ہے، وہاں توبہ کریں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں، کیوں جی دوزخ ہے یا نہیں، اور بھی پتہ نہیں بہت ساری شیطان کہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب ایمان لانا ہے تو ثم لم یرتابو، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ شک نہیں کیا، اور کیا کیا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں نا، شک نہ کرنا اور اپنی جان مال اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر وقف کر دینا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد ایک بندے کو جو جدوجہد کرتے ہیں تبلیغ کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ وہاں سے لے کر جو ہتھیار لے کے آپ قتال کرتے ہیں وہاں تک جاہدو ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں جی۔ انما المؤمنون الذین، جی بے شک مومن وہ لوگ ہیں، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مل کے کہیں جی جو جو اللہ اور اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وسلم پر ایمان جو لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ باقی ساتھیوں کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ وَجَاهَدُوا، اور انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں اپنے مالوں، وَأَنفُسِهِمْ، اور اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور اپنے نفسوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اوپر بیٹا کریں، اگلے بھی پڑھتے ہیں، ریویژن انشاءاللہ بعد میں ہوگی اگر وقت ملتا ہے تو۔ اب یہ چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب بھی عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ نے چونکہ کہا ہے نا یہ چیز تو ایسے ہی ہے، تو مطلب کہ جب ایمان لے آیا تو ایک ممکن ہے ذہن کے اندر آ جائے کہ مسلمان تھوڑے تھے، میرے وجہ سے یا میری وجہ سے بہت سارے مسلمان ہو گئے، یا میرے بھی اندر آنے سے
مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی، کیوں جی؟ جی تو یہ انسان کا خاصہ ہے، ہمارے اندر اگر نہیں تو دوسروں کے اندر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتعلمون، ایک ہے علمو سکھانا، ساری تو تعلمو کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، ساری جی سیکھنا جی، نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، سکھانا ہی ہے سر۔ مطلب ہے سکھانا ہے۔ علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا۔ تو اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو سکھا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ اس کا ترجمہ یہ ہوا ہے، کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں کہ بھئی ہم اسلام لے آئے ہیں؟ تو تعلمون سکھانا کرنا ہے یا جتلانا کرنا ہے؟ جتلانا ٹھیک ہے۔ جی جتلانا ٹھیک ہے، یعنی کہ بار بار دعویٰ کرنا اور اللہ کو سکھانے کی کوشش کرنا بہت عجیب بات ہے، پڑھانے کی کوشش کرنا تو یہ تو ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جی اب اتعلمون اللہ، یہ لفظ آ رہا ہے، جی اس کے معنی ہے کیا تم اللہ کو سکھا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ یہ لفظی ترجمہ ہے، ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو اپنے دین کے بارے میں، کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں۔ جی پاپا میرے ساتھ پڑھیں، کل اے نبی صلی اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کہہ وسلم کہہ دیجئے، دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو کیا تم جتلا اللہ رہے ہو کو جتلا رہے ہو کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو بدینکم، اپنے دین اپنے کے دین بارے کے میں؟ بارے میں؟ اچھا دین کے بارے میں آپ بریکٹ میں رکھ لیں، دین قبول کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے قبول جی، کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، قبول، ٹھیک ہے جی۔ جی وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو اپنے دین بریکٹ میں قبول کرنے کے بارے میں؟ جی اللہ کو کرنے تو کے پہلے بارے ہی میں، پتا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ اور جانتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات، جو کچھ جو آسمانوں میں کچھ ہے آسمانوں جو میں کچھ ہے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ اور جو زمین میں ہے، کچھ زمین میں اور ہے، جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جی اگلی جو آیت آ رہی ہے یہ آخری سے پہلی آیت ہے، آپ نے پہلے لفظ پڑھا ہوا ہے من، جی لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان کے اندر ان میں سے ایک رسول بھیجا، پڑھا ہے نا مننا، جی جی سر، اسی سے بنا ہے جی سر، یمنون، جی یمنون کا مطلب علیکا، جی کہ وہ تجھ پر یمنون احسان وہ جتلاتے ہیں، تو تجھ پر اے نبی صلی احسان اللہ علیہ جتلاتے ہیں۔ وسلم، جی جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان، اب یہ مسلمانوں کے منافقین اس کے بعد نہیں ہیں، جی وہ مسلمان اب کمزور ایمان والے ہو سکتے ہیں، کیوں جی؟ جی وہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں، کیا؟ ان اسلمو، کہ جی انہوں نے اسلام قبول کیا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا تمنو علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ تم احسان مت جتلاؤ مجھ پر اسلامکم، اپنے اسلام بریکٹ میں قبول کرنے کا، ٹھیک ہے جی، یہ بنے گا نا،
جی تو کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان مت جتلاؤ. مت کرو، جی بلکہ کیا ہے چیز، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار کیا کہا ہے کہ من عامل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا وہ اس کے نفس کے فائدے کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس برائی کا وبال اسی کے اوپر ہے، اسی اسی نفس پر کے ہے۔ اوپر. تو یہاں یہ ہے بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم، ہدا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے جی کہ اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی، للایمانی، ایمان کے لیے، اس نے تمہیں ایمان کی طرف یا ایمان کے لیے ہدایت دی، ہدایت دی، رہنمائی فرمائی، کیا کہیں گے، ہدایت دی. ٹھیک ہے. ہدایت دی، ٹھیک ہے جی، تو کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو. سچے ہو، ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب میرے ساتھ پڑھیں جی، جی. یمنون علیکہ، اللہ اے تعالیٰ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہاں وہ تم پر وہ احسان تجھ پر جتلاتے ہیں. احسان جتلاتے ہیں، جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں یا احسان دھرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جتلاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، احسان جتلاتے ہیں کس بات کا، ان اسلموا، کہ انہوں نے کہ اسلام انہوں نے قبول کیا. اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر لیا، طاقت کے اندر اضافہ ہو گیا جی، پہلے تھوڑے تھے اب زیادہ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کل، اے نبی صلی اللہ اے علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا تمنوا علیہ، کہ تم مجھ پر احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام یہ لانے کا. جی، اسلامکم، اپنے اسلام قبول کرنے کا، تمنو، تم احسان مت جتلاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام قبول کرنے کا، جی بلکہ الٹ کیا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، بل اللہ یمن علیکم، جی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم بلکہ پر اللہ نے احسان تم کیا پر احسان کیا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں اس اللہ نے ایمان کی تمہیں طرف ہدایت ایمان کے لیے ہدایت دی، جی جی، کہ نہیں کہہ رہے، ان کا ترجمہ کہ جو ہے نا وہ میں سن نہیں پا رہا ہوں جی، کہ اس کہ نے اس اللہ تمہیں نے، ایمان کے لیے، کہ اس اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی. ہدایت دی، ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم اگر تم سچے ہو. سچے ہو، اگر تم سچے ہو، تو پتہ کیا ہوا، سچے ایمان ہونے کا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں مومن بنا دیا، مسلمان بنا دیا، تم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم کیا ہیں، تیرے مشکور ہیں جی، تیرے شکر گزار ہیں، کیا جی۔ بالکل. اب اللہ تعالیٰ کا آخری جناب اس سورہ حجرات کے اندر، بیٹا اوپر کریں ذرا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو دل کی حالت ہے، جو غیب میں ہے، دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں، وہ تو چھوٹا سا دل ہے، تمہاری مرضی، تمہارا سب کچھ پتہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے علم کی وسعت کہاں کہاں ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، غیب کا مطلب ہے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور اس میں تمہارے دل بھی ہیں جی، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو جی اب جناب، ان اللہ یعلم،
بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو جانتا غیب ہے السماوات والارض، آسمانوں اور آسمانوں اور زمین زمین کے کی غیبوں پوشیدہ کو، باتوں کو، جی ٹھیک ہے جی، چیزوں کو، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو غیب کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ بصیرم، اللہ اور تعالیٰ اللہ اور اللہ تعالیٰ خوب خوب دیکھنے دیکھنے والا والا ہے ہے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بما تعملون، جو تم جو تم عمل جو کرتے تم ہو۔ عمل کرتے ہو۔ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اب جناب ہم اس کو ریویژن کریں گے، تو ذرا بیٹا شروع سے کریں جی جی، بس جی۔ اب آپ نے اوپر اوپر کرتے جانا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ جی میں کریں گے پہلی دو آیات، سوری ٹھیک ہے اپنے ڈاکٹر پروفیسر پروفیسر صاحب، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ تھے پہلے تو، جی جی ڈاکٹر میں صاحب تو، آپ کریں۔ جی یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم ہی نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم ہی نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ جی ڈاکٹر قالت صاحب سارا کرتے جائیں گے آپ جی۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، اور لیکن تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ اللہ تمہارے عملوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان ہم نے اللہ، کہا تھا کہ وہ تم میں سے تمہارے اور وہ تمہارے تم ہاں جی، اور وہ تمہارے عملوں میں سے تمہارے اندر کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین قبول کرنے کے بارے میں جتلاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم